العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ میں جو نواز شریف صاحب نے اپیلیں دائر کی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو کافی عرصہ پہلے خارج کر دیا گیا تھا، لیکن اب ان کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں. آج درخواستیں دائر ہو گئی ہیں. تو ان میں جو نٹ شل ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو احتساب عدالت نے 7 سال کی سزا سنائی تھی، اس کے بعد کابینہ کمیٹی نے میڈیکل بورڈ اور سیکرٹری صحت پنجاب کے درمیان مشاورت کے بعد مجھے جو ہے وہ 4 ہفتوں کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا. نواز شریف اور شہباز شریف نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ درخواست گزار ڈاکٹروں کی طرف سے صحت یاب قرار پانے کے فوراً بعد واپس لوٹیں گے. درخواست گزار کی عدالت کی اجازت سے بیرون ملک روانگی ہوئی تھی. نواز شریف کو مفرور قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ غلط اور بدنیتی پر تھا. اور سب سے اہم بات، ویری امپورٹنٹ، درخواست گزار کی صحت اب بھی تسلی بخش نہیں ہے. ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کی وجہ سے وطن واپسی کا فیصلہ کیا. تو یہ پیرا 11 ہے جی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں دیٹ دا ہیلتھ کنڈیشنز آف دا پٹیشنر ڈڈ ناٹ امپروو اینڈ thus on 7/11/2019 medical board after review of the clinical care old medical reports gave a consensus opinion which is reproduced here. تو انہوں نے کہا ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں پاکستان واپس آ گیا ہوں حالات کی وجہ سے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹیکنیکل لیگل پوائنٹ آف ویو کیا آپ کا کہ یہ اپیلیں ریسٹور ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں، پوری دنیا میں وہ گھوم رہے تھے، صحت مند تھے تو گھوم رہے تھے. وہ دبئی بھی جا سکتے تھے، وہ سعودی عرب بھی جا سکتے تھے، پورے یورپ کی سیر بھی کر سکتے تھے، وہ صحت مند تھے. اور انہوں نے خود مریم نواز کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، جو یہ کہتی ہے بیمار شمار نہیں تھے جب یہ گئے. یہ جب تک زیرو رسک نہیں ہوگا، جب تک ڈیل نہیں ہوگی، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، وہ تو کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ڈیل کر کے گئے تھے. چلیں آپ یہ مان رہے ہیں کہ اب زیرو رسک ہے، اب زیرو رسک ہے تو آئے ہیں. ریاست کے ہر کارے کس طرح ہائی کمشنر اس کو وہاں پروٹوکول دے رہا ہے اور بیانیہ یاد کرا رہا ہے. ایک اشتہاری مجرم کو کس طرح کمیانہ صاحب سلوٹ مار رہا ہے، کس طرح پوری مشینری پاکستان کی اور پورا میڈیا ایسے اٹھا رہا ہے کہ جناب ادھر سے دبئی سے پتہ نہیں لندن سے چل پڑا، دبئی سے چل پڑا، اب جہاز یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، بایو میٹرک عملہ وہاں پہنچ گیا، جناب اسٹیٹ گیسٹ کا سٹیٹس دے دیا. تو ہوائیں جب تبدیل ہوتی ہیں یا ہو گئیں تو جس انداز سے اور جس طریقے سے ان کو پروٹوکول مل رہا ہے اور جس طرح کے جج صاحبان نے آرڈر کیا کمال کی بات ہے. اچھا نیب کے پراسیکیوٹر بغیر بتائے پہنچ گئے، ان کو بلایا ہی نہیں. وہ تو اس میں پارٹی نہیں، کیونکہ ریاست کا مجرم ہے تو ریاست کے، کیونکہ ان کی اپیلیں آئیں گی تو نیب کے بندے کا کوئی رول آئے گا. وہ اس وقت جیل کے پاس جاتا، جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتا. اچھا ہائی کورٹ کیا کہتی ہے؟ یہ آپ کی پٹیشنیں مینٹینیبل نہیں ہیں، لیکن چونکہ نیب کہہ رہا ہے اس لیے ہم ضمانت دے رہے ہیں. 3 لائنوں میں آرڈر کر دیا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، تو خرم دستگیر خان صاحب ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے. شعیب شہین صاحب بار بار لیکن ضمانت نہیں مل سکتی اس کیس میں. ضمانت اس لیے نہیں مل سکتی جس نے مس یوز آف بیل کی ہو تو ان کو وہ جیل جانا پڑے گا. جی خرم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کمال یہ ہے کہ پولیس مین نواز شریف کو سلوٹ کرے تو ہوائیں بدل گئی ہیں، شعیب صاحب کے لیڈر کو کرے تو دلی محبت ابل رہی ہوتی ہے، احترام ابل رہا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ باتیں جو نواز شریف عدالت میں گئے ہیں، ابھی شعیب صاحب نے کہا کہ جی پتہ نہیں کتنے 100 کیسز ہیں. جتنے بھی کیسز ہیں ان کیسز کا نمبر اس سے کم ہے جتنی پیشیاں نواز شریف نے صرف ایک کیس میں بھگتی ہیں. 250 پیشیاں بھگتی ہیں نیب کے کیس میں جو تھا 2018 میں. تو یہ جب کہتے ہیں کہ جی کمپرومائز یہ تو فیئر ٹرائل ملا نا ہمیں، تو وہ نہیں ملا. سنیے نا جی، سنیے میں بات کر رہا ہوں کہ کمپرومائز ججز کا نام لیا تو پھر کیا جج ارشد والے کمپرومائز نہیں تھے مرحوم، جن کی پوری ایویڈنس موجود ہے کمپرومائز کی؟ یہاں تو بڑا آسان ہے کہ بھئی وہ کمپرومائز جج جس کو کہہ رہے ہیں، بھئی وہ کیا کرے؟ آپ نے 42 پیشیاں کی ہیں، 39 میں سے جس کے اوپر الزام ہے وہ غیر حاضر ہے، تو اس نے پھر کوئی فیصلہ تو کرنا ہے. لیکن میں اس کا دفاع نہیں کر رہا. ایشو یہی ہے کہ ہم نواز شریف نے اس سے پہلے عدالت کے سامنے نہ صرف پیشیاں بھگتی ہیں بلکہ جب عدالت نے انہیں ناحق سزا بھی دی 2018 میں، وہ ملک سے باہر تھے، واپس آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ ناحق سزا بھی بھگتی ہے، جس کے اندر اب اس وقت وہ بیل پر ہیں ایون فیلڈ کیس میں. اب العزیزیہ کیس میں کمپرومائز ججز کی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے. میرا سوال، کل جب وہ پیش ہوں گے تو یہ سارے معاملات دوبارہ سے کھل کر باہر آئیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا اب نواز شریف صاحب آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی عدالت جس طرح وہ عدالت کی اجازت سے گئے تھے
عدالت کی اجازت سے آئیں گے, عدالتی فیصلے انہیں اجازت دیں گے تو وہ انشاءاللہ حصہ بھی لیں گے, مسلم لیگ نون کی قیادت بھی کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو چوتھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنیں گے. عوام کا رخ تو بدل گیا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے. ان کی آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی, آپ نے ان کے انداز, طور اتوار, ان کے جو سٹائل, آپ کا میڈیا کا اب آپ پروٹوکول اور ساری ذہنی طور چیزیں. پہ تسلیم کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ عوام نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں آنے دینا. عوام نے تہیہ کر لیا. عوام نے تہیہ کر لیا. جو عوام کو جس طرح دبانے کی کوشش ہوئی تھی مشرقی پاکستان میں, انہوں نے 161 سیٹیں دی تھیں نا بالآخر, اسی شیخ مجیب الرحمان کو دی تھیں. پھر اس کے اوپر فورس استعمال ہوئی, ان کو ملک الگ انہوں نے بنایا. دیکھیں آج عوام نے تہیہ کیا ہوا ہے. یہاں بھی آپ کو یحییٰ خان نے پیسے دیے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نہ جیتے اور پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں نہ جیتے, وہی دونوں پارٹیاں جیتیں. جب عوام ڈٹرمنڈ ہو جائے, جب ان کے ظلم حد سے بڑھ جائیں, تو عوام نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یا اس مافیا کو نہیں ہم نے ووٹ دینا, نہیں آنے دینا. اب اس وقت کتنا ایک طاقتور ظلم ڈھالیں گے, کتنا ایک فراڈ کر لیں گے, کتنی ریگنگ کر لیں گے, لیکن عوام نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے. اب عوام کا فیصلہ ہی کارآمد ہوگا, ان کی باتوں سے کوئی عمل نہیں ہوگا. تھے کہ جو 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں عوام آئے تھے, وہ کون سے ملک کے عوام تھے؟ اور جس طرح کی عوام آئی تھی نا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کتنی جنت کی ٹکٹیں دیں, کتنے آپ نے 5,000 یا 2,000 یا 1,000 روپے والوں کو لے کر آئے. آپ کے خیال میں کوئی آج کے دور میں کوئی پولیٹیکل ورکر؟ میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں عامر میر, آج 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو آنے دیں, 1 گھنٹے کے لیے, اونلی فار 1 آور. اور اگر اس سے 10 گنا بڑا جلسہ نہ ہوا صرف لاہور کا, میں آپ کو خرم صاحب اسکائپ پہ ہیں, جو 2018 کی سخت ترین ریگنگ تھی, اس کے قریب تو کوئی پہنچ ہی نہیں اچھا سکتا. مسئلہ یہ ہے ان کے خرم مخالفین کو صاحب, گرا کر پوری ریاست جو ہے ایک جماعت کو منتخب کرانے پر تیار تھی. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ خرم صاحب اسکائپ پہ ہیں, تو اسکائپ پہ جو کراس ٹاک ہوتی ہے نا, تو اسکائپ پہ آواز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے, اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے.